آج بات کرتے ہیں ایک پراسرار کردار کے بارے میں، سلطانہ ڈاکو۔ جی ہاں، نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ بے شمار فلمیں بنی پاکستان میں، انڈیا میں، ہالی ووڈ تک میں بڑی فلمیں بنی، ناول لکھے گئے، تھیٹرز ہوئے۔ لیکن کیا یہ ایک فرضی کردار ہے یا کوئی حقیقت؟ آئیے چلتے ہیں تاریخ کے سفر پر، دیکھتے ہیں کہ سلطانہ ڈاکو کی حقیقت کیا ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں سلطانہ ڈاکو کی دھوم تھی۔ امیر خوف سے تھر تھراتے تو غریب اس کی ثقافت کے گن گاتے۔ 19ویں صدی کا آغاز، ہندوستان میں انگریزوں کا راج۔ کس کی مجال ہے کہ گوروں کے سامنے آنکھ اٹھا سکے؟ مگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والا سلطانہ ڈاکو انگریز سرکار کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ امیروں کی دولت لوٹ کر غریبوں میں بانٹنے والا سلطانہ تخت برطانیہ کو للکارتا پھرتا ہے، کسانوں، مزدوروں، غریب لاچار عوام کا ہیرو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انگریز سرکار کی ہر کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی اسے معلوم ہو جاتی ہے اور پھر ہر کوشش ناکام۔ سلطانہ ڈاکو ایک افسانوی کردار ہے۔ اس پر بے شمار فلمیں بنی، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے اور بعد میں بھی۔ انڈیا اور پاکستان میں بڑے بڑے ہیروز نے سلطانہ کا کردار ادا کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ فلم دی لانگ ڈویل میں یہ کردار یول برائنر نے ادا کیا۔ کئی یورپی زبانوں میں بھی فلمیں بنائی گئیں۔ ماضی میں یہ فلمیں مقبول ترین ثابت ہوئیں۔ اب ڈاکوؤں پر فلمیں کم بنا کرتی ہیں، مگر حال ہی میں سجیت صراف کی کامیاب کتاب کنفیشن آف سلطانہ ڈاکو پر بھی انڈیا میں فلم بنائی جا رہی ہے، جس میں نواز الدین صدیقی سلطانہ ڈاکو کا کردار ادا کریں گے۔ سلطانہ ڈاکو پر بے شمار ناول لکھے گئے، تھیٹرز اور ڈرامے بھی کیے گئے۔ سلطانہ ڈاکو کا طریقہ واردات انوکھا اور دلیرانہ تھا۔ اعلان کر دیا جاتا کہ فلاں مہاجن کے گھر ڈاکہ 3 دن بعد ڈالا جائے گا۔ حویلی کے چپے چپے پر کڑا پہرا، مکھیا موجود، پولیس رات بھر چوکس، پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ مگر لالا لٹ گئے، گہنے، زیورات، ہیرے، لکشمی سب لے گیا سلطانہ، اور سورما دیکھتے رہے۔ چندو کی بیٹی کی شادی، مگر گھر میں ماتم کا سما۔ پیسہ کوڑی موجود نہیں، جہیز نہ دیا گیا تو بارات لوٹ جائے گی۔ عجیب حالت ہے، رات سب سو رہے ہیں، مگر غریب چندو کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ پچھلے پہر کوئی دھم سے گھر میں کودا اور ایک سایہ چندو کے سرہانے خاموشی سے پوٹلی رکھ کر چلا گیا۔ شیلا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، پورا گاؤں شریک، اور سب جانتے ہیں کہ چندو کی مدد کس نے کی۔ ایک پراسرار کردار، لاتعداد کہانیاں، قصے، مفروضے، افواہیں سلطانہ ڈاکو سے جوڑی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ سلطانہ ڈاکو کون تھا؟ تعلق کہاں سے تھا؟ ایک نڈر اور بے خوف ڈکیت غریبوں کا سخی داتا کیسے بنا؟ سلطانہ کا تعلق اتر پردیش کے شہر مراد آباد سے تھا۔ پہلے یہ لوگ چھوٹے موٹے جرائم کیا کرتے تھے۔ گروہ کا سردار بالم کند ایک جھگڑے میں مارا گیا تو نیا سردار سلطانہ بنا۔ سلطانہ نے گروہ کو منظم کیا، جرائم بڑھے، مگر چوری چکاری اور کبھی کبھار ڈکیتی۔ کچھ ہی عرصے بعد سلطانہ گرفتار ہوا اور 4 سال کی سزا کاٹ کر رہا ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گرفتار کرنے والے پولیس افسر تھے ظفر عمر، جس پر انہیں 5000 روپے انعام بھی ملا۔ ظفر عمر جاسوسی کہانیاں بھی لکھا کرتے تھے اور ان کا ناول نیلی چھتری در حقیقت سلطانہ ڈاکو پر ہی لکھا گیا ہے۔ ظفر عمر معروف ادیبہ حمیدہ اختر حسین رائے پوری کے والد تھے۔
حمیدہ اختر نے سلطانہ ڈاکو سے متعلق یادداشتوں کا تذکرہ اپنی کتاب نایاب ہیں ہم میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دبلا پتلا شخص پورے ہندوستان میں خوف و دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا، مگر سلطانہ بہادر اور خنجر چلانے کا ماہر، بندوق کا نشانہ غضب کا بہترین منصوبہ ساز، بھیس بدلنے کا ماہر، تھوڑے ہی عرصے میں سلطانہ کا نام پورے ہندوستان میں گونجنے لگا۔ نجیب آباد کے پاس کجلی بن کا جنگل اس کی پناہ گاہ، سرحد ایک طرف نیپال اور چین تو دوسری جانب کشمیر و افغانستان کو چھوتی تھی۔ ایسا گنجان جنگل کے دن میں رات کا سما، شیر، چیتے، درندے اور چپے چپے پر پہرا دیتے ڈاکو دن میں جنگل میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگے۔ عام طور پر سلطانہ کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، مگر بعض کتابوں میں اس کا تعلق بھاتو قوم کے ساتھ بتایا گیا ہے جو کہ ہندو ہے۔ بہرحال سلطانہ مسلمان تھا یا ہندو، تھا انگریز دشمن، انگریز جو کہ ہندوستان پر قابض تھے۔ اپنی خدمت کرنے والے مہاراجوں، نواب اور امیروں کو رائے بہادر کا خطاب دیا کرتے تھے۔ سلطانہ ڈاکو نے اپنے وفادار کتے کا نام رائے بہادر رکھ چھوڑا تھا۔ گرچہ یہ ماضی کا قصہ ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ انہی رائے بہادروں کی نسل ہم پر آج بھی حکمرانی کر رہی ہے۔ خیر جناب، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سلطانہ قتل و غارت گری سے بچتا تھا، بس جس امیر کو لوٹتا اس کی انگلی کاٹ کر لے جاتا۔ سو نواب ہو یا مہاجن، ساری عمر سلطانہ کا نشان عبرت اپنے ساتھ لیے پھرتا۔ جب انگریز بری طرح ناکام ہوئے تو تاج برطانیہ سے درخواست کی گئی۔ ایک ماہر انگریز پولیس افسر فریڈی ینگ خاص مشن پر ہندوستان پہنچا۔ ذہین تفتیشی افسر جلد بھاگ گیا کہ غریب ہندوستانی سلطانہ کے سب سے بڑے محافظ اور مخبر ہیں، ہندوستانی پولیس بھی ہمدردی رکھتی ہے۔ سو نجیب آباد سے پرانے پولیس افسران کا تبادلہ دور دراز کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا اور مقامی مالدار افراد کی حمایت حاصل کی گئی۔ فریڈی ینگ خاصا عرصہ نجیب آباد میں تفتیش کرتا رہا۔ مشہور عالم شکاری اور مصنف جم کاربٹ بھی ان دنوں وہیں تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ بھی کیا ہے اور تصویر میں دونوں کو شکار کے بعد دعوت اڑاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فریڈی ینگ نے آہستہ آہستہ سلطانہ کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ تجربہ کار افسر بالآخر سلطانہ کے با اعتماد منشی عبد الرزاق کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر کو پکڑنے کے لیے جال بچھا دیا گیا۔ منشی عبد الرزاق نے سلطانہ کو ملنے کے لیے بلایا۔ چونکہ منشی پر اعتبار تھا لہذا سلطانہ اکیلا پہنچ گیا، مگر وہاں انگریز اور ہندوستانی پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ آپریشن کی نگرانی انگریز افسر سیموئل کر رہا تھا۔ سلطانہ نے مزاحمت کی کوشش کی مگر سینکڑوں ہتھیار بند افراد کے سامنے بے بس ہو گیا۔ سلطانہ کو پکڑ کر آگرہ جیل میں قید کیا گیا، مقدمہ چلا اور موت کی سزا دی گئی۔ 7 جولائی 1924 کو سلطانہ ڈاکو کو پھانسی لٹکا دیا گیا۔ آگرہ جیل کے باہر ایک ہجوم جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل تھے، سلطانہ ڈاکو کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوستان بھر میں سوگ منایا گیا۔ ہندوستان کا رابن ہوڈ، غریبوں کا محسن، دنیا سے جاتے ہوئے کہتا تھا کہ اس نے سب سے پہلے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک انڈا چرایا تھا، کاش میری ماں مجھے اسی وقت روک دیتی۔ جم کاربٹ اور فریڈی ینگ دونوں گہرے دوست تھے۔ کاربٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فریڈی کو سلطانہ سے ہمدردی پیدا ہو گئی اور سزا معافی کی کوششیں بھی کی، مگر کام نہ آئی۔ آخر وقت سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ میرے مرنے کے بعد 7 سالہ بیٹے کو تعلیم دلوائیں اور شریف انسان بنائیں۔ جم کاربٹ کے مطابق فریڈی ینگ نے وعدہ پورا کیا۔ سلطانہ کے بیٹے کو برطانیہ میں تعلیم دلوائی گئی اور وہ ہندوستان آ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ فریڈی ینگ بعد میں بھوپال کے انسپکٹر جنرل آف پولیس کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، باقی عمر وہیں گزاری اور بھوپال میں دفن کیے گئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سلطانہ ڈاکو کے خاندان کے لوگ آج بھی بھوپال کے محلے عبید اللہ گنج میں آباد ہیں۔ تو یہ تھی سلطانہ ڈاکو کی حقیقت۔ غریبوں کا محسن، ہمدرد، امیروں کو لوٹ کر غریبوں کو بانٹنے والا، مگر وہ کہتے ہیں نا، برے کام کا برا انجام۔ تو بالآخر پھانسی ہوئی اور اپنی سزا کو پہنچا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ آئندہ کسی نئی تحقیقی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔
मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।